بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بعض لوگ مال و دولت ہو کر بھی، سب کچھ گھر میں ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکر کرتے ہیں اور ہمیشہ ناشکری ہی کرتے ہیں، کبھی اچھے کی توقع نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس جتنا بھی مال ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، ناشکر کبھی نہیں بننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے ایک مال بھی چھین لیتا ہے اور خود بھی ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی کے حوالے سے میں ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایسا ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جگہ 3 شخص تھے، ایک کوڑی تھا اور دوسرا اندھا تھا اور تیسرے کے سر پر بال نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے حکم دیا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے حالات پوچھے اور ان سے پوچھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو ان کو یہ چیز دینا ہے۔ اور جب فرشتہ سیدھا بندے کی حالت میں گیا، انسان کی حالت میں گیا اور ان سے کہا کہ پہلے کے پاس گیا، جو پہلا کوڑی تھا اس کے پاس گیا تھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کھال دے دے، خوبصورت کھال دے دے، بس مجھے وہی چیز چاہیے۔ اور میں کوڑی ہوں، جو لوگ ہیں وہ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں اور مجھ سے گھن کرتے ہیں کہ تو تم اچھے نہیں ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت کھال دے دے، بس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ اور اس فرشتے نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر لیا اور وہ بہت ہی خوبصورت ہو گیا اور اس کو خوبصورت کھال آ گئی۔ اور اس سے کہا کہ آپ کو اور کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے۔ اور اس نے کہا مجھے ایک اونٹنی چاہیے۔ اور جو فرشتہ ہے اس نے اس شخص کو ایک گابن اونٹنی ایک دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مال میں برکت کر دے۔ اور فرشتہ اب دوسرے شخص کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے اور اسے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے سر پر بال نہیں ہے اور لوگ مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے اور گن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اچھے نہیں ہو، آپ کے سر پر بال نہیں ہے۔ اور جو فرشتہ یہ سن کر بہت ہی ناراض ہو گیا اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا اور اس کو بہت ہی اچھے بال آ گئے اور بہت ہی خوبصورت ہو گیا۔ اور اسے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کون سی چیز چاہیے مجھے بتائے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے ایک گائے چاہیے، مجھے گائے بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ اور اس نے اس کو ایک گائے دے دی، ایک گابن گائے دے دی اور اسے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا کرے۔ اور فرشتہ تیسرے کے پاس گیا۔ جب وہ تیسرے کے پاس گیا، وہ بیچارہ اندھا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کی آنکھیں بالکل کمزور تھی، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور فرشتے نے اسے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور اس شخص نے کہا کہ مجھے بس اپنی آنکھوں کی روشنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی دے دے گا۔ اور اس فرشتے نے اس شخص کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے گا، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس شخص سے کہا کہ آپ کو کس مال و دولت کی ضرورت ہے۔ اور اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے اور میں بکری سے بہت پیار کرتا ہوں اور مجھے بکری چاہیے، اگر آپ بکری دے دیں۔ اور اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو بکری ایک دے دیتی ہوں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کو ایک گابن بکری دے دی اور اسے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مال میں برکت عطا کرے۔ اور جب یہ تینوں ان کے پاس بہت ہی مال و دولت بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے حکم دیا کہ آپ اسی حالت میں اور ان کے پاس جائیں۔ جب وہ پہلے کے پاس گیا جو کوڑی تھا اور اسے کہا کہ میرا گھر بہت ہی دور ہے، میرا سفر بہت طویل ہے، کہ آپ ایک اونٹ مجھے دے سکتے ہو، میں گھر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے اور
اور مال و دولت کسی کو ادا کرنا ہے اور اس نے نہیں دے دیا، اور اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، شاید آپ وہی تو نہیں جو پہلے کوڑی تھا اور آپ کے پاس مال دولت کچھ نہیں تھا۔ اور اس شخص نے کہا کیا بات کرتے ہو، میرا مال اور مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ سے واپس جواب دیتے ہو۔ اور اس نے کہا کہ یہ میرے باپ دادا کا پشتانی مال ہے اور یہ مجھے اس سے وراثت میں ملا ہے اور مجھے یہ کسی نے اس کے سوا کسی نے نہیں دیا ہے۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ جب فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا اور ایسے ہی کہا، اور دوسرے شخص نے بھی ایسے ہی جواب دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور فرشتے نے اسے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا اگر تو نے مجھ سے جھوٹ کہا ہوگا۔ اور وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو اسے نظر نہیں آتا تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرا سفر بہت ہی طویل ہے اور میں بہت دور رہتا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ایک بکری دے سکتے ہیں؟ اور شخص نے کہا یہ میرا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال و دولت دیا ہے اور میں پہلے کچھ نہیں تھا، میری نظر بھی اچھی نہیں تھی اور میرے پاس کچھ مال و دولت نہیں تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، آپ کو جو چاہے لے سکتے، آپ جو چاہے لے سکتے اور جو چاہے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ تینوں کو آزما رہا تھا اور آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، وہ دو ناکامیاب ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا اور سب کچھ دیا، وہ اللہ کے ناشکر رہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ شکر کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ مال عطا کر دے گا۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو وہ دو شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا ناشکر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسے ہی بنایا جیسے پہلے تھے، ان کو مال و دولت سب کچھ چھین لیا اور وہ پہلے ہی ویسے ہو گئے جیسے وہ تھے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اور مال دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو گیا اور اسے مال بھی دیا، دونوں خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو گیا اور وہ شخص بھی خوش ہو گیا۔ اور جو وہ دونوں تھے جن نے اللہ تعالیٰ کا ناشکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا ناشکر کیا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور ان سے سارا مال چھین لیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں، کبھی ناشکر نہیں رہنا چاہیے۔ جتنا بھی ہم کھا لیں، کم کھا لیں، زیادہ کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، کچھ بھی دولت ہو، زیادہ ہو کم ہو، اور ہر کسی کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور کہیں کسی جگہ ہمیں یہ لگے کہ کوئی مسکین ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اسے دینے چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے پاس اللہ نے یہ دیا ہے اور اس کے پاس نہیں دیا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔